کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اچھلے کودے بھاگے دوڑے زندگی کے تیز رفتار پہیے کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے نکل جائے۔ ہم سب اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا بھاگتا دوڑتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کے بچے کو دو ٹانگیں میسر نہیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ جن کو یہ نعمت دیتا بھی ہے، یہ ظالم نظام یہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 3 بدقسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ٹانگیں نظام کی کمزوریاں چھین لیتی ہیں۔ وہ بچے جو بھاگ دوڑ کر اپنی زندگی کے خواب حاصل کر سکتے ہیں، سڑکوں کے اوپر، بسوں کے اندر، بیساکھیوں پر دوسروں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ خاندان جو صحت مند بچوں کے ذریعے خود کو بڑا بنا سکتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پولیو پاکستان سے ختم نہیں ہو رہا۔ آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ 1994 سے پاکستان کے اندر پولیو کو ختم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ ہر سال حکومت وقت کی طرف سے بیش قیمت منصوبے اناؤنس ہوتے ہیں، بین الاقوامی ادارے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہر سال عوام سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں کہ اب یہ بیماری پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ سیلیبریٹیز اور وی آئی پیز اس میں شرکت کرتے ہیں، ان کی بڑی بڑی تصاویر ہر طرف لگتی ہیں۔ ہر کوئی ایک بچے کو گود میں اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہے اور اس کو پولیو کے قطرے پلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر اس قوم کے بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے چھوٹے معصوم بچے اب پولیو سے محفوظ بنائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سال کے بعد پاکستان کے اندر پولیو زدہ بچے نہیں پائے جائیں گے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے پولیو ختم نہیں ہو رہا۔ دنیا بھر میں اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے یہ حقیقت کہ تمام تر وسائل اور تمام تر اشتہار بازی کے باوجود پاکستان کے بچے ابھی بھی پولیو کی زد میں ہیں۔ حکومتی کیمپینز اب بھی شروع ہیں۔ آپ کو ہر طرف مختلف قسم کے پوسٹرز نظر آئیں گے، ہر طرف سے پیغامات کی بھرمار ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں سے پولیو کے حوالے سے مہم کا آغاز نہ ہو چکا ہو۔ میڈیا کے اوپر اشتہارات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ان دنوں میں بارش سے بھی کہیں زیادہ پولیو کے حوالے سے معلومات ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی کچھ انہونا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے یہ جاننا چاہا کہ پاکستان کے اندر 1994 سے لے کر اب تک جتنی بھی پولیو کے خاتمے کی مہم چلیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سال ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے؟ کچھ کامیابی کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بین الاقوامی سبکی کا تدارک نہیں کیا جاتا۔ پاکستان پولیو کی مہم بار بار چلانے پر کیوں مجبور ہے؟ پولیو ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اصل میں یہ جو کیمپینز کا آغاز ہوا تھا، یہ جو پولیو کے خاتمے کی مہم ہے، یہ تو 1994 میں ہوا تھا، اور یہ دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کئی سال کیمپینز چلائے گئے، کیونکہ ہر بچے تک پہنچنا ہوتا ہے اور ہر بچے کو 2 قطرے کئی مرتبہ پلانے ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 سے لے کے کم از کم 10 مرتبہ۔ تو یہ کئی دفعہ ایک تصور ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی یہ اس دفعہ کیمپین ہے، پھر 2 مہینے کے بعد دوبارہ کیوں آ رہا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ نئے بچوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے، تو کوریج تو ہم نے مستقل طور پر کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یقیناً یہ بھی میں کہہ دوں گی کہ جس طرح شاید ہمیں 2008 میں تیزی سے شروع کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے اصل میں آ کے کوئی 2010 میں شروع کیا، کیونکہ 2008 میں اور 2009 میں ہم سمجھتے رہے کہ کیسز اتنے زیادہ نہیں آ رہے، جو کہ بات درست تھی، تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہنگامی بنیادوں پر کیمپینز چلائے جائیں۔
2009 کے بعد تو پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا. 2010 کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے 144 کیسز سے 144 کیسز, اور 2011 میں 198 کیسز. تو 2010 میں جب تشویش کا اظہار کیا صدر پاکستان نے, آصف علی زرداری صاحب نے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے, اور اس کے بعد ایک تیزی سے پولیو کے خاتمے کی طرف توجہ آئی, اور ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی سچویشن تبدیل ہوتی جا رہی تھی. بہت سارے ملکوں میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا تھا, اور کچھ چند ممالک افریقہ میں تھے جہاں پہ پولیو کے کیسز پائے جاتے تھے اور وائرس پایا جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ افغانستان اور پاکستان تھے. تو اس لیے یہ مہم جو ہے یہ ہر 6 یا 7 ہفتے کے بعد چلانی اشد ضروری ہے, کیونکہ وائرس کو مکمل طور تک ہم جب ماحول سے ختم نہیں کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی بچے کو پولیو ہو جائے گا, اور پولیو کا شکار بہت سارے بچے بن سکتے ہیں, لیکن وائرس کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے. پولیو کے کیسز تو صرف اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ماحول میں وائرس موجود ہے. اس مرتبہ کی کیمپین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ شاید ذرائع ابلاغ کو اس سے پہلے اس طرح استعمال نہیں کیا گیا. حکومت وقت کا خیال ہے کہ اگر پولیو سے متعلق معلومات پاکستان بھر میں پہنچا دی جائیں تو وہ تمام لوگ جو اس معاملے پر اعتراض کرتے ہیں وہ حکومت کی بات مان جائیں. یہ پلاننگ خام خیالی ہے یا حقیقت میں تبدیل ہوگی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, مگر پھر بھی کسی کے پاس اس امر کا جواب نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس خطہ ارض کے اوپر تمام ممالک میں سے پاکستان وہ تیسرا یا چوتھا ملک کیوں ہے جہاں پر پولیو موجود ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں دوسرے ممالک میں ان سے شاید زیادہ گھمیر مسائل موجود ہوں. دوسرے ممالک پاکستان کی نسبت وسائل بھی بہت کم رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم سے کہیں بدتر حالات میں موجود حکومتیں, ہم سے کہیں بدتر حالات میں موجود ممالک وہ کام کر پائے جو ہم سے نہیں ہو رہا. اس کی وجوہات بھی تو بیان کرنا ہے. شہناز وزیر علی صاحبہ سے جب میں نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. اس طرح ہے کہ اس سال 23 کیسز ہیں ہمارے سامنے, اور پچھلے سال اسی وقت, اسی ماہ, اسی تاریخ میں 58 کیسز تھے. اچھا, تو کیسز تو یقیناً کم ہوئے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ جہاں جہاں ضلع کی حکومتوں نے اور صوبے کی حکومتوں نے اور یونین کونسل کی سطح پر جو ویکسینیشن کی ٹیمز جاتی ہیں اور جن کے اوپر ایک باقاعدہ مانیٹرنگ کا عملہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں انہوں نے صحیح طریقے سے گھر گھر جا کے ہر بچے کو جو 5 سال کی عمر سے کم بچہ ہے اس کو 2 قطرے پولیو کے پلائے ہیں. اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سکسیسفل پرفارمنس آف دی ویکسینیشن ٹیمز اینڈ دی آپریشنز. اب 23 کیسز یقیناً ہمیں کسی قسم کا اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ جی صرف 23 کیسز ہیں اور پچھلے سال اس سے ڈبل تھے. ہم تو چاہتے ہیں کہ 0 کیسز ہوں, لیکن ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایفرٹ اس دفعہ ہو رہا ہے, جو کاوشیں ہیں, جو کوششیں ہیں, آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم, صدر پاکستان, وزیر صحت, جتنے سارے صوبوں کے وزرائے صحت, وزرائے اعلیٰ کی خاص طور پر میں کہتی ہوں ایک اچھی لیڈرشپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب نے آج لانچ کیا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرسوں لانچ کیا تھا, سندھ کے وزیر اعلیٰ آج لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل لیول کی اس کی نگرانی اور اس کی اونرشپ ہے. اسپیکرز, ڈپٹی اسپیکرز, پارلیمنٹیرینز, many people are involved in this. Clearly there is also lack of performance or poor performance in certain areas. اب ان کی بھی میں نشاندہی کروں, کوئٹہ میں 3 کیسز آئے ہیں, مجھے تو بہت ہی تشویش ہے.